السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند، ہندوستان کے اصلاح و حریت پسند حکمران، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال، فوجی راکٹ کے موجد تھے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعہ 20 ذی الحجہ 1163 ہجری کو دیون ہلی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ انہیں اپنے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں انہیں 9 عمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ انہیں اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ بنگلور، ہندوستان میں 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوب ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریز افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے برطانوی سامراجیہ کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور برصغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ و عملی اقدامات کیے۔ سلطان نے انتہائی دور رس اثرات کے حامل فوجی اصلاحات نافذ کیں، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو اثر و منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ برصغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ برطانوی اخراج ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرینگا پٹنم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو کو چتردرگ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے، یہی وجہ تھی کہ غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی مملکت کو مملکت خداداد کا نام دیا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں سے تھے۔ ظاہری نمود و نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ زمین پر خود بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان 7 زبانوں کے حکمران کہے جاتے ہیں۔ آپ کو عربی، کنڑا، فارسی، اردو، فرانسیسی، انگریزی سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ آپ مطالعے کے بہت شوقین تھے اور ذاتی کتب خانے کے مالک تھے، جس میں کتابوں کی تعداد کم و بیش 2000 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا موجد کہا جاتا ہے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کی شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گیری سے واقف تھے۔ اپنے افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اصلاح سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں تاریخ ساز کام کیا۔ میسور کی چوتھی جنگ جو سرینگا پٹنم میں لڑی گئی، جس میں سلطان نے کئی روز قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا، مگر سلطان کی فوج کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیا نے
اندرون خانہ انگریزوں سے ساز باز کر لی تھی۔ میر صادق نے انگریزوں کو سرینگا پٹنم کے قلعے کا نقشہ فراہم کیا اور پورنیا نے دوستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے لے گیا۔ شیر میسور کہلانے والے ٹیپو سلطان نے داد شجاعت دیتے ہوئے کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا اور سرینگا پٹنم کے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرمایا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی محبت تھی۔ 1929 عیسوی میں آپ نے شہید سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور 3 گھنٹے بعد باہر نکلے تو شدت جذبات سے آنکھیں سرخ تھیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹیپو سلطان کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گئے۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے عنوان سے مندرجہ ذیل نظم بھی لکھی ہے۔ اور آخرکار ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 عیسوی میں سرینگا پٹنم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے انتقال کر گئے اور دوران قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔